حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا فرمایا، ان کو علم سکھایا، اور کتنا علم سکھایا، علم کی وسعت کے بارے میں اگر ہم غور فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کیسا بے مثال اور با کمال علم عطا فرمایا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا، یہ بد مذہب جس طرح کہتے ہیں شیطان کا علم زیادہ ہے حضور سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے علم کے برابر بھی شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں کہ اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اسماء، یہ اسم کی جمع ہے، علامت، پہچان، نام، یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو نام بتائے۔ کس چیز کے نام بتائے؟ ہر چیز کے نام بتائے، اور ہر چیز کی پہچان کرا دی۔ روح البیان، علامہ روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ جو ہے نا اس آیت میں استعمال ہوا ہے کلھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے، قیامت تک آنے والی ان کی ساری اولاد کے، تمام جانوروں کے، تمام جمادات کے، بے جان چیزوں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، اور ہر وہ جاندار جو قیامت تک پیدا ہوگا۔ اب زمین پر کتنے جاندار ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، پرندے، یہ وہ، سمندر کے اندر کی کتنی مخلوقات ہیں، وہ الگ سی دنیا ہے سمندر کے اندر کی۔ قیامت تک پہ جتنی آنی ہے ہر چیز کی تفصیل بتا دی، ان سب کے نام بتا دیے، تمام شہروں کے، دیہاتوں کے نام، ہر کھیتی کے نام، پتی، جنت کی ہر نعمت کے نام، بلکہ یوں کہ یہ کہ ہر چھوٹی بڑی چیز، یہاں تک کہ پیالہ، ڈھال اور دودھ نکالنے کے برتن کا نام بھی آپ کو بتا دیا۔ یہ چیز چھوڑی کوئی نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور جس قسم کی ہو، سب کچھ اللہ نے ان کو سکھا دی۔ کیا شان علمی ہے! اسے علم الاسماء کہتے ہیں، اور اس کی مزید وضاحت سنیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دنیا میں اول سے آخر تک لاکھوں زبانیں بولی گئی۔ اس وقت بھی دنیا میں بہت ساری زبانیں، اور ہر زبان کے الفابیٹس الگ ہیں، حروف تہجی ہیں، دیگر اس کے معاملات ہیں، اس کی گرامر ہے، الگ الگ الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ اب چائنیز ہے، اس کا اپنا الفاظ کا ذخیرہ ہے، اردو میں اپنا ہے، سندھی، بلوچی، پشتو، ہندی، سندھی، بنگالی، براہوی، تامل، سنگلیش، ہر ملک میں ایک ملک میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر زبان کے حروف، الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں اور ہر چیز کی لاکھوں صفات ہیں۔ بعض کا ایک چیز کی لاکھوں صفات ہیں۔ جیسے ایک کلرز ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ ریڈ کلر ہے، یہ فلانا کلر ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے نا ریڈ ہے۔ اب اس ریڈ کے اندر 18,000 قسمیں، اس ریڈ کی، یہ فلانا لائٹ ریڈ، ڈارک ریڈ، فلانا ریڈ، یہ ریڈ، وہ اتنی قسمیں۔ اسی طرح سرخ رنگ، دوسرا سبز رنگ ہے، دیگر کلرز ہیں، ہمیں تو موٹا پتہ ہوگا یہ ہلکا سبز ہے، یہ گاڑھا سبز ہے، 2-4 ہی پتہ ہوں گے۔ اس کے اندر ہزاروں قسمیں ایک کلرز کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھ لی ہے تو میں نے یہ فلاں اس میں فوٹو شاپ میں، تو کینوا میں، فلاں میں پوسٹ بنا لیتا ہوں، ڈیزائن بنا لیتا ہوں۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ میری ایستھیٹک سینس کیسی ہے، کلرز کی سینس میری کیسی ہے۔ کلرز کی سینس ہوتی نہیں ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے سیکھ لیا۔ ٹولز کا استعمال کر لینا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں نے سیکھ لی یہ چیز۔ سیکھنا یا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی چیز کریٹ کر لے اپنے دماغ سے، ایسی چیز بنا دے کلرز کی کمبینیشن کے ساتھ کہ کس جگہ کیا کلر استعمال کرنا ہے، لکھائی کے اندر کون سا فونٹ استعمال کرنا ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا چیز، کون سی پکچر یا کیا لگانا ہے، فرنٹ پہ کیا لگانا ہے، اس کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، کس چیز کو ادھر، اس کو اوپر، اس کو نیچے، اس کو دائیں بائیں، یہ وہ ساری چیزیں کمبینیشن، خاص کر اس میں کلر کمبینیشن زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے، خاص کر گرافک ڈیزائننگ کے اندر۔ تو بعض کا کلر سینس ہوتی نہیں ہے، بندہ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں اپنا ٹائم لگاتا رہتا ہے، اور بعض کا ٹائم یوں سمجھ لے کہ ویسٹ کرتا رہتا ہے۔ بندے کے اندر کوالٹی کوئی اور ہوتی ہے، اس کی سینس کچھ اور ہوتی ہے، اس کا لیفٹ برین کچھ اور کوالٹی کا ہوتا ہے، رائٹ سائڈ والا برین کچھ اور کوالٹی کا ہوتا ہے، لیکن بندہ سیکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ ساری زندگی پڑھائی کسی اور چیز میں کر ہوتا ہے جو اس کے جس کے لیے وہ پیدا نہیں ہوا۔
جس کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی وہ کام ساری زندگی کر رہا ہوتا ہے, اتنے سال لگا دیتا ہے, لاکھوں روپے اس پہ لگا دیتا ہے, لیکن وہ اس کا پیشن نہیں ہوتا. پیشن اور پروفیشن جب سیم ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس چیز کا مزہ آتا ہے. تو کلرز میں ایک ایک کلر میں کتنی قسمیں, ہزاروں قسم کی, پھر ایک ایک چیز کی لاکھوں صفات ہیں. دنیا میں کروڑوں اربوں چیزیں, ہر چیز کی لاکھوں صفات ہیں, پھر ہر صفت کے الگ نام ہیں, یہ فلانی والی صفت, یہ صفت, یہ صفت, یہ صفت. پھر نام کے لکھنے اور بولنے کے لاکھوں طریقے ہیں. مثال کے طور پہ پانی, اردو میں پانی کہیں گے, پنجابی میں کیا کہیں گے, پنجابی میں کیا کہیں گے, پانی 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 اونی دو ہو گئے نا. سندھی کچھ اور کہیں گے, پشتو والے کیا کہیں گے, اوبو روڑا, اوبو کہیں گے. اسی طرح پاکستان کے اندر پانی کو بدل کتنے ناموں سے پکارتے ہیں. عربی میں ماؤن کہتے ہیں, ہندی میں جل کہتے ہیں پانی کو, اسی طرح انگریزی میں واٹر کہیں گے. سائنسدان اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, H2O, ہائیڈروجن تو آکسیجن ایک, یہ ملتے ہیں پانی بن جاتا ہے. تو ایک پانی کے خالی دیکھ لیں نام کتنے, پھر آگے اس کی خصوصیات, یہ ایک مثال ہے. اسی طرح ہر ایک ایک حرف اس کی آگے اتنی, ایک ایک چیز کے آگے اتنے نام, ہر زبان میں الگ الگ نام, کس کس زبان میں اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. پھر اس پانی کی ہزاروں حالتیں ہیں, پانی کی یہ کنڈیشن, پانی کی یہ کنڈیشن. پانی کبھی مایا بن جاتا ہے, مایا ہو جائے تو گیس بن کے اڑ جاتا ہے, کبھی لیکوڈ ہے تو وہ پانی ہے, کبھی جم جائے وہ پانی برف ہے. اب یہ ساری پانی کی خصوصیات الگ الگ ہے. مثلا ٹھنڈا پانی, گرم پانی, نیم گرم پانی, صاف پانی, میلا پانی, کھارا پانی, میٹھا پانی, ہلکا پانی, بھارا پانی, گاڑھا پانی, سفید پانی, پتلا پانی, کالا پانی. پھر اس کی TDS ہوتے ہیں پانی کے, یہ جو چیک کرتے ہیں نا جب یہ واٹر فلٹر پلانٹ والے پلانٹ لگایا جاتا ہے, اس میں پانی کا TDS چیک کیا جاتا ہے کہ یہ پینے کے قابل کتنا ہے, کتنا یہ پیور واٹر ہے. اس کی پیوریفیکیشن چیک کرنے کے لیے اس کی TDS چیک کیے جاتے ہیں. اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ پانی صاف ہے, نہیں صاف, بھاری ہے, ہلکا ہے, کیسا ہے, جراثیم ہے, نہیں ہے. تو اس کے پھر TDS وہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو مختلف زبانوں میں پھر ان سب حالتوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. یہ سارے علوم آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. اللہ دی قدرت ہے نا جی, وقت نماز دا وقت ہے نا جی, اسی زور دا وقت کرنے ہیں, کوئی دمی دا کرنا, کوئی اللہ تعالیٰ وقت ایک ایک چیز کے کئی نام, کئی زبانوں میں کئی نام. ہر چیز سمجھتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ساری زندگی انگریزی سکھانے میں لگا دی, ساری زندگی 16 سال 20 سال انگریزی پھر بھی نہیں آ رہی ہوتی, PhD کر کے بھی اڑ کے انگریزی بول رہا ہوتا ہے. ایک زبان سکھانے میں عمر لگا دی, لاکھ روپے خرچ کر دیا. اب آدم علیہ السلام جاپانی سیکھنے میں, چائنیز سیکھنے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ بچے 5-10 زبانیں, نارمل 4-5 زبانیں. ہمارے یہاں چلو ایک پنجابی سیکھ لے گا, مادری سیکھ لے گا, اپنی جو سندھی ہے, بلوچی ہے, پشتو ہے وہ سیکھ لے گا, ساتھ اردو سیکھ لے گا, تھوڑی بہت انگریزی سیکھ لے گا, بس اس حد تک. زیادہ سے زیادہ 4-5 زبانیں. اس طرح سری لنکا میں وہاں بچہ اگر میمن کا بچہ ہے تو میمنی ساتھ گھر میں بولتے ہیں, میمنی سیکھ لے گا. وہاں ٹیمل لینگویج ہے تو ٹیمل سیکھ لے گا. چلو اسکولوں میں جا کے سنگلش زبان ہے وہ سیکھ لے گا, وہ انگریزی کو سیکھ گا. بس 4-5 زبانیں. اس سے زیادہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, جو زیادہ اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے شوق ہوتا ہے, اسی کام میں لگے ہوتے ہیں, کئی زبانیں سیکھ لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہر زبان میں ماہر نہیں ہوتے, بس سیکھ لیتے ہیں موٹی موٹی. آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم, خالی زبان نہیں کہ بول لیا, اس بولنے کے اندر کی گہرائیاں, الفاظ کا ذخیرہ, وہ سب اللہ نے عطا فرمایا. آپ 1000 پیشوں کے اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر ہوتا ہے نا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, برین کا اسپیشلسٹ ہے, نیورو سرجن ہے, تو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے, معدے کا ڈاکٹر ہے, تو اسکن اسپیشلسٹ ہے. اللہ پاک نے 1000 پروفیشنز کا آپ کو اسپیشلسٹ, ایکسپرٹ جسے کہتے ہیں, ایکسپرٹ. ہمارے یہاں تو کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, ایک دو میں ایک چیز میں, وہ بھی اس لیول کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا جس لیول کا ہونا چاہیے. یا لڑکے MSc کس میں کی, MSc IT کیا ہوا ہے, بیسک چیزیں پوچھو کہ 2 کمپیوٹرز کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا.
اور دو چار اس طرح کے سوال کر لو، انٹرنیٹ پروٹوکول کیا ہوتا ہے اور یہ فلاں چیز کیسے ہوتا ہے، نہیں سر یہ تو ہمیں نہیں سکھایا گیا، یہ تو ہمیں نہیں سکھایا گیا. بس سکھایا کہ جب ایم ایس سی آئی ٹی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کر رہے ہو پھر اس کا نام یہ رکھ دو کہ بیسک آف آئی ٹی، بیسکس آف آئی ٹی کی بنیادی آپ کو چیز سکھائیں گی. ایم ایس سی میں آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے والدین کا خرچہ کرا کے اتنا ٹائم دے کے 20 سال 25 سال 30 سال اس میں گزار کے اور پتہ بیسکس کا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں پتہ؟ استادوں کو ہی پھر پورا پتہ ہے، ان کو بھی اتنا ہی جتنا آتا ہے انہوں نے اتنا ہی سکھانا ہے. اور پھر سوال کریں تو استاد ناراض ہوتے ہیں، پوچھیں کیسے بچے. تو یہ عجیب صورتحال ہمارے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یہ چل رہی ہے. اور پھر کوئی ایکسپرٹ ہوتا بھی ہے بالفاظ کسی ایک سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ کر لی، اس نے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی اس شعبے میں، تو پھر بھی اس شعبے کے دو چار سوالات کرو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس بارے میں. تو آدم علیہ السلام 1000 پیشوں کے اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ ماہر تھے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے، خیال کریں تو اس علم کی کوئی حد بھی ہے. امام راضی نے اس کو علم الاسماء کی وسعت سے مزید پردہ اٹھایا. آپ فرماتے ہیں کہ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پہچان. اب مطلب یہ بنے گا کہ اللہ پاک نے تمام چیزوں کی حقیقتوں کا بھی علم ان کو آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا. مثلا یہ بھی بتا دیا پانی، ایک تو پانی کے نام ہو گئے نا، پانی ہے، واٹر ہے، اوبو ہے، جل ہے، تنی ہے. ٹیمل لینگویج میں اس کو تنی کہتے ہیں، پانی تامل زبان میں تنی 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 تان پانی دو. ذرا اوور اوڑا پشتوں میں، گیو می واٹر انگلش میں، پنجابی میں پانی، اردو میں پانی. یہ تو نام ہو گئے. ایک ہے وہ چیز بنی کیسے، اس چیز کی حقیقت کیا ہے. آدم علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے. جیسے پانی کیسے بنا، چلو پانی تو پانی ہے، کیسے بنا، H2O سے بنا. آدم علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے ہائیڈروجن کے 2 ہوں تو آکسیجن کے 1 ہو تو وہ یہ پانی بنتا ہے، یہ بھی جانتے تھے. جیسے آج کل کیمسٹری میں پڑھایا جاتا ہے نا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر تو کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، بایو بھی ہے، سارا کچھ، سارے علوم تو قرآن پاک میں موجود ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان چیزوں کے سارے فارمولے بھی بتا دیے جو آج کل ہم رٹے لگا لگا کے کیمسٹری کے فارمولے یاد کرتے ہیں کہ H2O واٹر، NaCl نمک، Na سوڈیم کلورائڈ نمک، Na سوڈیم Cl کلورائڈ، Na+Cl ہو گیا، سوڈیم NaCl بن گیا، کیا نمک بن گیا. تو یہ سارے فارمولے ہر چیز کے، کہ نمک ہے تو نمک بنا کیسے، پانی ہے تو پانی بنا کیسے، یہ فارمولے بھی آپ کو سکھا دیے. تو یہ پانی کی حقیقت ہے. تو ہر چیز کی حقیقت کا علم بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. اس کی خاصیت بھی بتا دی کہ پانی ہے تو پانی کرتا کیا ہے، پانی کے فائدے کیا کیا ہیں، میڈیکلی کیا فائدے ہیں، پانی انسان کے جسم میں جاتا ہے تو اب جا کے کیا کرتا ہے، پانی زمین میں جاتا ہے تو زمین کے لیے کیا کرتا ہے، پودوں کو کیا فائدہ دیتا ہے، زمین کے اندر جا کے 60-70 فٹ پہ، 100 فٹ پہ، 500 فٹ پہ سٹور کیسے ہو جاتا ہے، گلیشیئر میں جاتا ہے تو وہاں کیوں جم جاتا ہے. تو ساری خصوصیات، پانی پینے کے فائدے کیا کیا ہیں، نفع کیا کیا اس چیز کا نقصان کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان سب باتوں کا علم بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. حق نے علم اسما دیا، جو نہ ملائک کو بخشا، وہ ملکہ فرمایا عطا، ان پر ان کو غلبہ دیا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. آدم کو شرف ایسا ملا، آدمی اشرف خلق ہوا، ان کو خلیفہ حق نے کیا، تاج کرامت سر پہ رکھا. تو یہ آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت ہے. اب غور کیجئے کہ جو آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال دیکھیے. آپ نے فرمایا علمت الاسماء کلہا کما علم آدم الاسماء. آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا گیا تھا، ایسے ہی مجھے بھی تمام اسماء کا علم دیا گیا. تو حضور کا علم کیسا ہوگا، کتنا وسیع اور کتنا زیادہ ہوگا. یہ تو علم الاسماء کی بات ہے نا. رب کائنات نے تو اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر فرمایا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. آدم علیہ السلام کو تو علم اسماء سکھایا نا، صرف علم الاسماء اور اسی کی حد ہمیں نہیں مل رہی. تو حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ بھی سکھا دیا جو آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور مزید اللہ پاک نے خود فرما دیا ہم نے آپ کو وہ سب کچھ میں کیا رہ جاتا ہے. پھر کہتے نہیں اتنا دیا، پہلے کہتے نہیں دیے ہی نہیں، علم ہے ہی نہیں، غیب نہیں جانتے. پھر کہتے نہیں اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، سب کچھ دیا. فرما رہے رب خود فرما رہے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آپ نہیں جانتے تھے.
اس میں نہ نام کا ذکر ہے، نہ یہ بتایا کہ نام اس اسماء کا علم دیا، نہ یہ بتایا کہ حروف کا علم دیا، مطلق بغیر کسی قید و بند کے فرما دیا ہے محبوب آپ کو وہ دے دیا جو نہیں جانتے تھے، سب کچھ دے دیا، ہم نے وہ آپ کو سکھا دیا۔ یہاں سے مسئلہ ہی حل ہو گیا علم کا، علم غیب کا۔ جو بد مذہب اعتراض کرتے ہیں حضور کے علم غیب نہیں ہے، شیطان کو علم زیادہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے یہ باتیں، شیطان کا علم زیادہ ہے، حضور کا علم کم ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ پھر ہم ایسے بندوں کے پاس بیٹھے ان کی باتیں سنیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، پھر کچھ نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، حضور کے بارے میں علم پہ اعتراض کرے گا، حضور کی شان پہ گستاخیاں کرے گا، اعتراضات کرے گا، شان گھٹانے کی کوشش کرے گا، تو ایسوں نماز کیسے ہوگی؟ پاس دیکھنا نہیں چاہیے، ایسوں بیٹھنا نہیں چاہیے پاس، ایمان کی بربادی ہے۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے علم الاسماء، جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا وہ تو ایک قطرہ ہے حضور کے مقابلے میں جو اپنے محبوب کا اللہ نے عطا فرمایا۔ جب اس علم کی یہ شان ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو آدم علیہ السلام کو ملا، تو علم مصطفیٰ کی وسعت کا عالم کیا ہو۔ امام بصیری لکھتے ہیں لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاءُ، اے محبوب آپ کو عالم غیب سے بے شمار علم عطا کیے گئے، وہ علم الاسماء جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا آپ کے بے شمار علوم میں سے ایک علم ہے۔ عالم کی خبر رکھتے ہیں گر وہ تو عجب کیا، عالم کی خبر رکھتے ہیں گر وہ تو عجب کیا، حضور کو ہر چیز کا علم ہے، تو اس میں حیرت کی بات کون سی ہے؟ بھیجا ہے خدا نے انہیں ہر علم سکھا کر، تعلیم دی ایک نام کو جبریل امی نے، عالم کیا اللہ نے خود ان کو پڑھایا، عالم کی اللہ نے خود ان کو پڑھا کر، اللہ نے خود پڑھایا، کہ کہتے ہیں ان پڑھ ہیں ماشاء اللہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں نا، کہ قرآن میں لکھا ہے امی، اللہ نے آپ کو امی بنایا۔ اب امی کے کئی مطلب ہیں، لیکن وہ کون سا مطلب یہاں فٹ کرے گی حضور کے لیے؟ ان پڑھ۔ اب عام بندے کو ان پڑھ کہیں، جاہل کہیں تو اسے غصہ آ جاتا ہے، حضور کی شان میں ایسی بات لکھنا یا کرنا، امی کے تو کئی مطلب ہیں اور بھی بہت سارے مطالب ہیں، بھئی وہ کیوں نہیں فٹ کیا؟ دل میں عشق ہوتا، محبت ہوتی تو وہ مطلب لگاتے ہیں نا، وہ مطلب اعلیٰ حضرت ہی لگاتے ہیں۔ جو عشق میں ڈوب کے ترجمہ کرتے ہیں، کنز الایمان جیسے ترجمہ کیا اور عشق رسول میں ڈوب کر ترجمہ کیا، کوئی اس میں گستاخی نہیں ہوگی، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہوگے جو حضور کی شان میں ایسے ہوں یا اللہ کی شان میں اس طرح کے ہوں۔ تو جب بھی ترجمہ پڑھنا ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز العرفان اور اس کی آسان آگے جو ہے تفسیر ہے صراط الجنان، وہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔